الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عروض الادب سے ماضی مجہول بنانے کا طریقہ پڑھیں گے، نیز ماضی مجہول کی اردو اور عربی گردان پڑھیں گے، نیز ماضی مجہول کی ترکیب کس طرح کی جاتی ہے اسے بھی جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ماضی مجہول بنانے کا طریقہ۔ مجہول کسے کہتے ہیں؟ جس فعل کا فاعل معلوم نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں مجہول۔ جس فعل کا فاعل معلوم ہوتا ہے اسے معروف کہتے ہیں، اور جس فعل کا فاعل معلوم نہیں ہوتا اسے مجہول کہتے ہیں۔ اب دیکھیں ماضی مجہول کس طرح بنائیں گے۔ مصنف علیہ الرحمہ بہت آسان انداز سے سمجھا رہے ہیں۔ دیکھیں پیارے بچوں، دیکھو السمع سننا مصدر کا ماضی معروف سمع آتا ہے۔ السمع مصدر ہے، اس کا معنی ہے سننا، اس سے ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ سمع آتا ہے جو فعیلہ کے وزن پر ہے، اور الضرب مصدر کا ماضی معروف ضرب آتا ہے جو فعلہ کے وزن پر ہے، اور الکرامۃ مصدر کا ماضی معروف کرم آتا ہے جو فعولہ کے وزن پر ہے۔ اب بیان کیے مصنف الرحمٰن نے کہ سمیعہ سے ماضی معروف جاتا ہے سمیعہ کا فعیلہ کے وزن پر، اور الضرب مصدر سے ماضی معروف فعلہ کے وزن پر آتا ہے، کرامۃ مصدر سے ماضی معروف فعولہ کے وزن پر آتا ہے۔ یعنی ماضی معروف کبھی فعیلہ کے وزن پر ہوتا ہے، کبھی فعلہ کے وزن پر ہوتا ہے، اور کبھی فعولہ کے وزن پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ماضی مجہول میں تینوں کا وزن ایک ہی ہوگا، اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ لیکن ماضی مجہول ان تینوں کا صرف فعولہ کے وزن پر آتا ہے۔ ماضی مجہول تینوں کا، سمیعہ سے بھی ماضی مجہول فعولہ کے وزن پر آئے گا، ضربہ سے بھی ماضی مجہول فعولہ کے وزن پر آئے گا، اور کرما سے بھی ماضی مجہول فعولہ کے وزن پر آئے گا۔ تینوں سے ماضی مجہول فعولہ کے وزن پر آئے گا، اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ لیکن ماضی مجہول ان تینوں کا صرف فعولہ کے وزن پر آئے گا، لہٰذا سمیعہ کا سمیعہ کا مجہول سمیعہ، اور ضرب کا مجہول ضربہ، اور کرما کا مجہول کرما آئے گا۔ کرما لازم ہے تو فعل لازم سے فعل مجہول استعمال نہیں ہوتا۔ ہاں اگر فعل لازم کو مجہول بنانا ہو، فعل لازم سے مجہول استعمال کرنا ہو تو با حرف جر کے ذریعے سے اسے مجہول لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماضی مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے، اب طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ تو وزن بیان کر دیے کہ ماضی مجہول کا صیغہ کس وزن پر آئے گا۔ مصنف الرحمٰن نے آپ کو بیان کیا کہ چاہے سمیعہ سے ہو، چاہے مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو یا مکسور العین ہو، ماضی معروف کچھ بھی ہو، مکسور العین، مضموم العین یا مفتوح العین کچھ بھی ہو، ماضی مجہول فعولہ کے وزن پر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح بنائیں گے۔ ماضی مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب صیغہ ماضی معروف کے فا کلمے کو ضمہ اور عین کلمے کو کسرہ دیا جائے، فا کلمے کو ضمہ دینا ہے اور عین کلمے کو کسرہ دینا ہے، اور لام کلمے کو اپنی حالت پر رہنے دیا جائے، لام کلمے میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے، اسے اپنی حالت پر رکھا جائے، کیونکہ ہر صیغے کے لام کلمے میں فتحہ نہیں ہوتا۔ ماضی مجہول بنانے کے لیے ہر صیغے کے لام کلمے کو فتحہ نہیں دیا جاتا۔ بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ماضی مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فا کلمے کو ضمہ دیں، عین کلمے کو کسرہ دیں، اور لام کلمے کو فتحہ دیں۔ یہ کچھ صیغے میں ہو سکتا ہے، لیکن ہر صیغے میں لام کلمے پر فتحہ نہیں آتا، اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان کیا کہ فا کلمے کو ضمہ دیا جائے اور عین کلمے کو کسرہ دیا جائے، اور لام کلمے کو اپنی حالت پر رہنے دیا جائے، تو وہ ماضی مجہول بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ مثال دیکھیں، جیسے روحیمہ اصل میں کیا تھا؟ رحیمہ تھا، تو اس فا کلمہ را کو ضمہ دیا گیا، اور عین کلمہ جو کہ ہا ہے اسے کسرہ دیا گیا،
اور لام کلمہ یعنی میم کو اپنی حالت پر رکھا گیا، کیونکہ میم جو تھا یہ پہلے سے مفتوح تھا، ابھی مفتوح رہا تو رحیمہ ہو گیا۔ اور عین کلمے میں جو کسرہ دینے کی بات ہے نا، یعنی ماضی مجہول بناتے وقت عین کلمے کو کسرہ تب دیں گے جبکہ اس پر پہلے سے کسرہ موجود نہ ہو۔ اگر پہلے سے کسرہ موجود ہو تو پھر کسرہ دینے کی حالت ہی نہیں ہے، بس فا کلمے کو ضمہ دیں گے اور تو کسرہ تو پہلے سے موجود ہوگی، اور لام کلمے کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے، ماضی مجہول بن جائے گا۔ اگر عین کلمے پر کسرہ نہ ہو تب اسے کسرہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ خیر، علما، علما میں دیکھیں فا کلمہ جو کہ عین ہے اسے ضمہ دیا گیا اور لام کلمے کو کسرہ دیا گیا، عین کلمہ جو کہ لام ہے اسے کسرہ دیا گیا، اور لام کلمہ جو کہ میم ہے اسے چھوڑ دیا گیا اپنی حالت پر، کیونکہ وہ پہلے سے مفتوح تھا، ابھی مفتوح رہا تو علما ہو گیا۔ اسی طرح شریبہ ہے اور ضربتو میں غور کریں کہ اگر یہ بیان کیا جاتا ماضی مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فا کلمے کو ضمہ دیا جائے اور عین کلمے کو کسرہ دیا جائے اور لام کلمے کو فتحہ دیا جائے، تو وہ قاعدہ یہاں ٹوٹ جاتا، کیونکہ ضربتو دیکھیں یہاں پہ لام کلمہ با ہے اور فتحہ نہیں ہے، لام کلمہ با ہے لیکن فتحہ نہیں ہے، بلکہ ماضی معروف میں جس طرح لام کلمہ با ساکن تھا اب بھی وہ ساکن ہے، اس لیے مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا کہ لام کلمے کو اپنی حالت پر رہنے دیا جائے۔ اب سوال و جواب کے طریقے سے مصنف علیہ رحمہ اور آسان کر رہے ہیں۔ سوال، رحیمہ کا ترجمہ اور ترکیب کیا ہے؟ رحیمہ کا ترجمہ کیا ہے، اس کی ترکیب کس طرح ہوگی؟ دیکھیں جواب، ترجمہ یہ ہے مہربانی کیا گیا وہ۔ رحیمہ کا معنی کیا ہے؟ رحیمہ کا معنی ہے، ترجمہ ہے مہربانی کیا گیا وہ۔ رحیمہ کی ترکیب بیان کر رہے ہیں۔ رحیمہ فعل ماضی مجہول، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا نائب فاعل۔ فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فعل مجہول میں جو ضمیر پوشیدہ ہوگی وہ نائب فاعل بنے گی اس کی، ٹھیک ہے، وہ فاعل نہیں بنائیں گے بلکہ نائب فاعل بنائیں گے۔ فعل معروف کا فاعل آتا ہے اور فعل مجہول کا نائب فاعل آتا ہے۔ سوال، ضرب زیدن کا ترجمہ اور ترکیب کیا ہے؟ ضرب زیدن کا ترجمہ کیا ہے اور اس کی ترکیب کس طرح ہوگی؟ جواب، مارا گیا زید، یعنی یہ ترجمہ ہے، مارا گیا زید یہ ضرب زیدن کا ترجمہ ہے۔ ترکیب کیا ہوگی؟ ضرب فعل ماضی مجہول ضمیر سے خالی، یعنی اس میں ضمیر نہیں ہے، زیدن اس کا نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سوال، ضربت کا ترجمہ اور ترکیب کیا ہے؟ ضربت جو کہ متکلم کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ اور ترکیب کیا ہے؟ ترجمہ کیا ہوگا، ترکیب کیا ہوگی؟ جواب، مارا گیا میں، یعنی ترجمہ ہے مارا گیا میں یا ماری گئی میں، کیونکہ ضربت جو ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مارا گیا میں، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ماری گئی میں۔ اب ترکیب بیان کر رہے ہیں۔ ضربت فعل ماضی مجہول، اس میں تاء مضموم ضمیر بارز اس کا فاعل، اس کا نائب فاعل، ٹھیک ہے۔ ضربت فعل ماضی مجہول، اس میں تاء مضموم ضمیر بارز اس کا نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب یہاں عربی طرز پر فعل ماضی کی اردو گردان بیان کر رہے ہیں، عربی طرز پر اردو گردان بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں نمبر سب سے پہلے ہے مارا گیا وہ ایک مذکر، یہ واحد غائب کا صیغہ ہے، مارا گیا وہ ایک مذکر۔ نمبر دو میں مارے گئے وہ دو مذکر، تثنیہ غائب کا صیغہ، ماضی مجہول تثنیہ غائب کا صیغہ، تثنیہ مذکر غائب کا۔ نمبر تین مارے گئے وہ کئی مذکر، جمع مذکر غائب کا صیغہ، ماری گئی وہ ایک مؤنث، واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ماری گئیں وہ دو مؤنثیں، تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ۔ نمبر 6 میں ہے ماری گئیں وہ کئی مؤنثیں، جمع مؤنث غائب کا صیغہ۔ نمبر 7 میں مارا گیا تو ایک مذکر، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، مارے گئے تم دو مذکر۔ نمبر 8 میں ہے مارے گئے تم دو مذکر، تثنیہ حاضر، تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ نمبر 9 مارے گئے تم کئی مذکر، جمع مذکر حاضر کا صیغہ۔ نمبر 10 ماری گئی تو ایک مؤنث، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ۔ نمبر 11 ماری گئیں تم دو مؤنثیں،
तस्निया मुअन्नस हाजिर का सेगा, मारी गई तुम दो मुअन्नसें, तस्निया मुअन्नस हाजिर का सेगा। नंबर 12 मारी गई तुम कई मुअन्नसें, जमा मुअन्नस हाजिर का सेगा। नंबर 13 मारा गया मैं एक मुज़क्कर या मारी गई मैं एक मुअन्नस, ये जमा मुतकल्लिम का सेगा। नंबर 14 मारे गए हम दो मुज़क्कर या कई मुज़क्कर या मारी गई हम दो मुअन्नस या कई मुअन्नस। ठीक है, यानी इसका तर्जमा 4 तरह का होगा। माजी ये जो होगा जमा मुतकल्लिम का सेगा, ये तस्निया के लिए भी इस्तेमाल होता है, तस्निया मुज़क्कर और मुअन्नस। इस तरह जमा मुतकल्लिम मुअन्नस और जमा मुतकल्लिम मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, मारे गए हम दो मुज़क्कर या कई मुज़क्कर या मारी गई हम दो मुअन्नसें या कई मुअन्नसें। अब देखें अरबी गर्दान, माजी मजहूल की अरबी गर्दान। ज़ुरिबा का माना इससे पहले बयान हुआ, मारा गया वो एक मुज़क्कर। उसके बाद नंबर 2 में ज़ुरिबा, मारे गए वो दो मुज़क्कर, ज़ुरिबू, मारे गए वो कई मुज़क्कर, ज़ुरिबत, मारी गई वो एक मुअन्नस, ज़ुरिबता, मारी गई वो दो मुअन्नसें, ज़ुरिबना, मारी गई वो कई मुअन्नसें, ज़ुरिबता, मारा गया तू एक मुज़क्कर। नंबर 8 ज़ुरिबतुमा, मारे गए तुम दो मुज़क्कर, ज़ुरिबतुम, मारे गए तुम कई मुज़क्कर। नंबर 10 ज़ुरिबती, मारी गई तू एक मुअन्नस, ज़ुरिबतुमा, मारी गई तुम दो मुअन्नसें। नंबर 12 ज़ुरिबतुन्ना, मारी गई तुम कई मुअन्नसें, जमा मुअन्नस हाजिर का सेगा। ज़ुरिबतु, मारी गई मैं एक मुअन्नस या मारा गया मैं एक मुज़क्कर। और ज़ुरिबना, मारे गए हम कई मुज़क्कर या मारे गए हम कई मुअन्नस, मारे गए हम दो मुज़क्कर, मारे गए हम कई मुज़क्कर। ठीक है, ये जमा मुतकल्लिम का सेगा है। अब बयान कर रहे हैं, ऊपर जो अभी उर्दू गर्दान लिखी गई है वही इस अरबी गर्दान का तर्जमा है। इससे पहले जो उर्दू बयान किया ना कि अरबी तर्ज पर माजी मजहूल की उर्दू गर्दान, ये उसके नीचे का तर्जमा है। नीचे में जो अरबी गर्दान है इस गर्दान का तर्जमा ऊपर उर्दू गर्दान है। ठीक है, उसको बयान कर रहे हैं, ऊपर जो अभी उर्दू गर्दान लिखी गई है वही इस अरबी गर्दान का तर्जमा है। जिस तरह माजी मारूफ के दो सेगा मसलन ज़रबा और ज़रबत में ज़मीर पोशीदा और बाकी 12 सेगों में ज़मीर बारिज़ आया करती है, यूं ही माजी मजहूल के दो सेगा मसलन ज़ुरिबा और ज़ुरिबत में पोशीदा ज़मीर और बाकी 12 सेगों में बारिज़ ज़मीर रहा करती है। बयान कर रहे हैं कि जिस तरह माजी मारूफ के दो सेखों में ज़मीर पोशीदा होती थी और बाकी सेखों में ज़मीर बारिज़ हुआ करती थी, ठीक इसी तरह माजी मजहूल का भी मामला है कि माजी मजहूल में भी उन्हीं दो सेखों में ज़मीर पोशीदा होंगी, उसके अलावा बाकी सेखों में ज़मीर बारिज़ होगी। वो दो सेखे हैं क्या? नंबर 1 में है वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा कि वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा माजी मजहूल और माजी मारूफ दोनों में इसके अंदर ज़मीर पोशीदा होती है, और वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा इसके अंदर भी ज़मीर पोशीदा हुआ करती है। ठीक है, अब देखें, मगर फ़र्क ये है कि मारूफ की गर्दान में ज़मीरें फ़ाइल होती हैं। फ़र्क बता रहे हैं कि माजी की जो गर्दानें हैं, माजी मारूफ की जो गर्दानें हैं, वहाँ पे जो हम ज़मीर पोशीदा मानेंगे वो ज़मीर फ़ाइल बनेंगी। उसे बयान कर रहे हैं कि मारूफ की गर्दान में ज़मीरें फ़ाइल होती हैं और मजहूल की गर्दान में ज़मीरें नाइब फ़ाइल रहती हैं। हाँ, ये बात खूब याद रखना कि जिस इसमें ज़ाहिर पर फ़ाइल होने की वजह से पेश आया करता है, जब वो नाइब फ़ाइल बनेगा तो उस पर भी पेश आएगा। यानी जिस इसम पर फ़ाइल होने की वजह से पेश आता है, जब वो नाइब फ़ाइल होगा तब भी उस पर पेश आएगा। ठीक है, यानी फ़ाइल होने की वजह से इसम पर जिस तरह की हरकत आती है, अगर वाव के साथ उसका रफ़ा आता है या अलीफ के साथ या पेश आता है, तो उसी तरह जब वो नाइब फ़ाइल होगा उसकी हालत वही होगी। ठीक है, हाँ, उस पर भी पेश आएगा। अब ज़ेल के जुमलों का ज़बानी तर्जमा और तरकीब करो। आइए कोशिश करते हैं। सबसे पहले है कुतिबा। कुतिबा का माना है लिखा गया वो एक मुज़क्कर। कुतिबा लिखा गया वो एक मुज़क्कर। ठीक है,
اس کی ترکیب ہوگی کتبہ فعل ماضی مجہول صیغہ فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب. اس کے اندر ہوا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. نمبر 2 کتبت. کتبت کا معنی ہے لکھی گئی، وہ ایک مؤنث. اس کی ترکیب ہوگی کتبت فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب. اس میں ہیا کی ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. نمبر 3 شربنا. شربنا کا معنی ہے پی گئیں وہ کئی عورتیں. اس کی ترکیب ہوگی شربنا فعل ماضی مجہول صیغہ جمع مؤنث غائب. اس میں نون ضمیر بارش اس کا نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. نمبر 4 ضربہ زیدن. اس کا ترجمہ ہے زید مارا گیا. ترکیب ہوگی ضربہ فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، زیدن اس کا نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. نمبر 5 قری القرآن. اس کا ترجمہ ہے قرآن پڑھا گیا. قرأ سے قریہ بنا ہے. قری القرآن قرآن پڑھا گیا. ترکیب ہوگی قریہ فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب ضمیر سے خالی، القرآن اس کا نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. نمبر 6 فعلا. فعلا کا معنی ہے کیے گئے وہ دو مذکر. فعلا کیے گئے وہ دو مذکر. اس کی ترکیب ہوگی فعلا فعل ماضی مجہول صیغہ تثنیہ مذکر غائب. اس میں الف ضمیر بارز اس کا نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. نمبر 7 ضرب الولد. اس کا ترجمہ ہے لڑکا مارا گیا. ترکیب ہوگی ضربہ فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، الولد اس کا نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. نمبر 8 علموا. علموا کا معنی ہے وہ جانے گئے. اس کی ترکیب ہوگی علموا فعل ماضی مجہول صیغہ جمع مذکر غائب. اس میں واو ضمیر بارز اس کا نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. نمبر 9 قری الکتاب. اس کا معنی ہے کتاب پڑھی گئی. ترکیب ہوگی قریہ فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، الکتاب اس کا نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. نمبر 10 رحمتا. رحمتا کا معنی ہے رحم کی گئیں رحم کی گئیں وہ دو مؤنثیں. رحم کی گئیں وہ دو مؤنثیں یعنی ان دو مؤنثوں پر رحم کیا گیا. رحمتا رحم کی گئیں وہ دو مؤنثیں. ترکیب ہوگی رحمتا فعل ماضی مجہول صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب. اس میں الف ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل اپنے الف ضمیر بارز اس کا نائب فاعل. ٹھیک ہے، رحمتا میں الف ضمیر بارز اس کا نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. نمبر 11 سمع القرآن. اس کا معنی ہے قرآن سنا گیا. ترکیب ہوگی سمع فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، القرآن اس کا نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. نمبر 12 علمت. علمت کا معنی ہے جانی گئی وہ ایک عورت. اس کی ترکیب ہوگی علمت فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب. اس میں ہیا ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے، کتبت میں بھی ہیا ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل. ٹھیک ہے، اوپر جو کتبت. ٹھیک ہے، اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.